یہ قدمی آپ خود دیکھ رہے ہو محترم خدا کے لیے میرے پاس بجواب کا کوئی آدمی مت بولے میری بات سن لیں ہم حضرات نے میرے صدر میں اہل سنت و جماعت بریلوی وقفہ ذکر کے صدر نے دستخط کر دیے ہیں میرے دستخط موجود ہیں میں عرض کروں میں نے کیا لکھا ہے سن لیں آپ حضرات سن لیں میری بات میں نے عقیدہ کیا لکھا ہے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کو حقیقت کے لحاظ سے نور اور ظاہر کے لحاظ سے بے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں ہم نے عقیدہ لکھا تھا پھر اس کے بعد ہم نے یہ حکم لکھا جو شخص آپ کی نورانیت کا دیا یہ تو مناظرہ بعد میں ہوگا مناظرہ نہیں ہوگا تو دفعہ کر کے تاریخ تو بھیجیں آپ جو ہے نا آپ نے حکم نہیں لکھا دستخط نہیں کرتا اس پر دستخط ہو گئے یار تمہارے حکم لکھو تو کیا کہتے ہو نور مانے ہوئی اس کو کیا کہتے ہو کیوں پہلے بات تو کرو کیوں نہیں چلے گی بات یہ بتاؤ کہ نور مانے اس کو کیا کہتے ہو آج ہم حفاظت کریں بکواس مت کر جاؤ ان کو بٹھاؤ وہ بکواس کر رہے ہیں اور آپ ان کے وہ سارے کھڑے بکواس کر رہے ہیں مولانا صاحب وہ مجھے کیا کر رہا ہے یہ مجھے دے دیں شاہ مجھے دے دیں گے مولانا اگر آپ کریں اور موقع بیان کریں اپنا خدا کے لیے یہ نہ کریں مولانا امین اور کاروی صاحب میں جو پڑھ کے سنا سنا دی ہے ابہام ہے تھوڑا سا کرتے ہو کچھ اپنے زمین کو یاد کے مناظر کرنا چاہتے ہیں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ کرنا کرتے بیٹھو تو ہمیں ایسے بات نہ کرو ہمیں ہمیں میں نہیں بات دے دوں گا کوئی آپ کیا تو بات نہیں آپ نے پوچھ لو ہم نے عقیدہ لکھ دیا آپ نے اپنا شرائط جو لکھے اس کے مطابق مناظرہ کرو یہ لکھے ہوئے الفاظ پر مناظرہ کرو ہم نے لکھ کر دیا تھا جو نبی کریم کی بشریت کا مطلقاً انکار کرتا ہے کافر ہے آپ حضرات لکھ کر دیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نہیں مانتا وہ کون ہے کافر ہے مسلمان ہے بے ایمان ہے کیا ہے لکھ کر دیں خدا کے لیے ہم نے لکھ کر دے دیا آپ نے لکھ کر دے دیا جو نور مانتا ہے وہ کون ہے ہمارے قیدے کی تاریخ آپ جا کر ہم نے جو لکھ دیا آپ پڑھ کر جو ہم نے لکھ کر دیا وہ آپ پڑھ کر اوپر کھڑے ہو کر سنا دیں آپ کو اجازت دیکھو نا بات ہوئی آپ نے سر نے مجھے اجازت دے دی ہے سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات سن لیں مولانا امین اوقاروی صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ سن لیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء و رسول علیہم الصلوۃ والتسلیمات بشر ہیں اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جو شخص انبیاء و رسول علیہم السلام کی بشریت سے انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے آپ نفس انسانیت میں دوسرے بنی آدم کے ساتھ شریک ہیں لیکن آپ کو جو صفات کاملہ حاصل ہوئی ان کی روح سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ ان کمالات و محامت میں آپ کا شریک ہو سکے آپ کی سیرت سراپا نور ہے یہ سن لیں آپ کی سیرت سراپا نور ہے بات سن لیں جس سے امت کو زندگی کی راہیں ملیں آپ کو اس پیرایا میں نور کہنا جس سے بشریت کی نفی لازم آئے جائز نہیں انبیاء علیہم السلام کی رسالت کے انکار کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنا کافروں کی صفت تھی
رسالت کے اقرار کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بشر کہنا قرآن حدیث اور فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. یہ آپ حضرات، لیکن حضرت اس میں ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ آپ کی سیرت سراپا نور ہے. بات حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی نورانیت کے بارے نہیں ہو رہی. نور تو آپ بھی مانتے ہیں، سیرت کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حضور کی ذات جو ہے وہ نور ہے یا نہیں. میں نے صرف اتنا پوچھا اس کو کیا کہتے، جو نور مانے آپ کی ذات کو، اس کے بارے آپ کا کیا ہوگا؟ بس یہ آپ حضور کی ذات جو ہے، بس اتنا آپ لکھ کر یہ ایک اردو کی عبارت تھی جو آپ حضرات صاحب نے سن لی. اس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید البشر ہیں، آپ اولاد آدم میں سے ہیں، اور آپ کی سیرت سراپا نور ہے. جو آپ کی سیرت پاک کو سراپا نور نہیں سمجھتا وہ حضرت کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں. تو حکم تو موجود ہے نور کے بارے میں بھی اور بشر کے بارے میں بھی، لیکن کسی کو اردو آئے بھی. اور یہ بات چھیڑنی کہ ذات، آپ کی جو ذات ہے، آپ کی سیرت ذات سے متعلق ہے یا علیحدہ ہے کوئی چیز؟ آپ کی جو سیرت پاک ہے وہ آپ کی ذات سے ہی ہے نا. دیکھیے یہ سورج ہے، روشنی جو ہے اس کی ذات سے ہی آ رہی ہے. تو بشریت کا جو انکار کرتا ہے حضور پاک کی بشریت کا، اس کو آپ نے بھی کافر مان لیا یا نہیں؟ مان لیا. اب جھگڑا اس بات میں ہے کہ آپ بھی واضح کریں کہ حضرت کی ذات بشر ہے یا نہیں. اگر نور کہنے سے آپ حضرت کے ذات کے بشر ہونے کا انکار کریں گے تو پھر بھی مسئلہ لکھا جا چکا ہے. آپ واضح کریں اس بات کو اپنی تحریر پڑھ کے اس میں کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے جو شخص ہم حضور صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حقیقت کے لحاظ سے نور اور ظاہر کے لحاظ سے بے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اردو دان ہیں آپ، کہ یہ نور مانتے ہیں تو بشر کس چیز کو مانتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، یہی بات بالکل پادری اکبر مسیح لکھتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے پیغمبر کو خدا تعالی کا حصہ بھی مانتے ہیں اور بھی مانتے ہیں، لیکن عام لحاظ سے وہ بشر میں کھاتا پیتا بھی ہے. دو منٹ اور بات کر رہی وہ تو شروع مناظرہ شروع ہو گیا نا. نہیں کم دیکھا کرو. 2 منٹ مولانا بات سن لیں، مولانا بات سن لیں. سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ آپ بات کریے. آپ یہ بات واضح کریں اپنی تحریر میں کہ آپ رسول اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر باطن کو ایک سمجھتے ہیں یا نہیں. یہ وضاحت ہم نے لکھ دیا ہے مولانا. دو شخص آپ اسے کافر سمجھتے ہیں جو حضرت کے ذات کے نور ہونے کا انکار کرے، آپ اسے کافر سمجھتے ہیں، یا جو حضرت کے نور ہدایت کا انکار کرتے اسے کافر سمجھتے ہیں. یہ بات آپ نے واضح نہیں کی، واضح بھیجیں. ہم نے بھیج دیا ہے حضرت. دیکھیں ایک میں حضرات خدا کے لیے بات سنیں نا یار، سن تو لیا کرو. علماء کے شایان شان ایک بات ہوتی ہے حوصلہ. آپ حوصلہ خدا کے لیے پیدا کریں. ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی، کیوں آپ اتنا گھبرا رہے ہیں؟ آپ بات چلنے کو دیں. ہم نے جو بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں، حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں. آپ اس ماننے والے پر فتویٰ لگائیں یہ ماننا کفر ہے، اسلام ہے، بے ایمانی ہے، کیا چیز؟ براہ کرم اتنا شروع کریں.
दूसरा आपने मुझे कहा था जो मौलवी साहब जो हैं इनको तहरीर पढ़नी नहीं आती, उर्दू पढ़ना नहीं आता। इन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया जी हमने साफ साफ कागज में लिख कर दे दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदुल बशर है। पूरे कागज में सैयदुल बशर का लफ्ज नहीं है। सीरत पे बात नहीं है। और अगर बात हुजूर की सीरत पर है तो आपने जो मौजूआत पर लिखा है नूरो बशर, तो नूरो बशर हुजूर की जात है या हुजूर की सीरत है? हमने अपनी इबारत में ये बात अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह कर दी है कि कोई शख्स नूर का ऐसा माना अगर करता है जिससे बशरियत के हजरत के जात के बशर होने का इनकार निकलता है तो वो काफिर है। और इसी बात को कि जो हजरत को बशर न माने वो काफिर है, वो इन्होंने भी तस्लीम कर दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आज से पहले तो नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी ये लिखते रहे कि हजरत को बशर कहना कुफार का दस्तूर है। अब ये नईमुद्दीन साहब को काफिर कह बैठे हैं। इसीलिए तो सदर साहब दस्तखत भी करते थे कि मैं मुनाजिर को काफिर कहूं या नईमुद्दीन को काफिर कहूं, और इसीलिए ये बात वाज़ेह नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूरानियत को जो है ये वाज़ेह करें कि आपकी जात को देखो, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। आप कहते हैं फलां आदमी इंसान है मगर फरिश्ता सीरत है, लफ्ज फरिश्ते का भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम जो कहते हैं इन्हीं मानों में कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसान है लेकिन सबसे अफजल है, और नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप नूरे हिदायत हैं। हमने अपना अकीदा वाज़ेह कर दिया। ये वज़ाहत करें कि जिस तरह ये नूर मानते हैं इससे बशरियत का इनकार होता है या नहीं। अगर होता है तो काफिर उन्होंने भी लिख दिया, हमने भी लिख दिया। और इस पर मैं ये इबारत रूहुल मानी से पेश करता हूँ। शुरू हो रहा है, बिल्कुल शुरू हो रहा है, मैं वजाहत कर रहा हूँ। आप नहीं करना चाहते, आपको किसी को पाना नहीं पड़ा, सही कसम से बात कर रहे हो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने मेरा कागज मौजूद है, उसमें लिखा है हुजूर की बशरियत मुतलक का इनकार करने वाला काफिर है। आपको मुतलक कमाना आता है? आप क्यों खड़े हुए? आप बैठे आराम से, आप बैठे, गलत है। तय करें उनको टूटने दो, उनको सुनिए। आप बैठते हैं, अभी बात शुरू हो रही है, बात शुरू हो रही है। आप लोग अपना अकीदा नहीं लिख कर दे सकते, साफ करो। आप खाम खा नहीं दे सकते हो तुम, नहीं दे सकते। लिखो अकीदा तुम्हारा क्या है, अकीदा लिखो, अकीदा लिखो तो क्या है। आप अभिप्राय देते हैं, जब अकीदा नहीं दे चुका है, गलत है। ऊपर लिखो पहले बशर को मानने वालों को क्या कहते हो, क्या कहते हो, लिखो पहले। एक मिनट बात सुनिए। आपको मुनाजरे का तरीका अगर आता है तो आप बैठ जाओ खुदा के लिए। याद रहमानी साहब, आप मेरा ख्याल है खुदा के लिए बैठ जाओ। आज नहीं दागे दिया अल्लाह की कसम लगा कि वो जो बंदी कदों पर हमारे लग रहे थे की पाबंदी आप करें। जब ये खड़े हो जाए तो वो बैठ जाए। मेरी फिर गुजारिश है, 1 मिनट मौलाना साहब, ये 2 मिनट मुनाजर के लिए ये बात बताई। अभी तक मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, 1 बज रहा है। खुदा के लिए आप अपनी जान को भी देखें, लोगों को भी एहसास कर रहे हैं मुनाजरा। मेहरबानी। अच्छा 1 मिनट हमने, चलो ठीक है जी। मौलवी साहब, अमीर वकार साहब, मुद्दावा हमने किया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत के एतबार से नूर है, जाहिर के एतबार से बशर है, मुद्दई हम हैं। अगर आप मुनकिर हैं इसके तो फतवा लगा दें, अगर आप मुनकिर नहीं है तो ठीक है, मुनाज़रा शुरू करता हूं। मैं आज आपको जाने नहीं दूंगा, अब लोगों ने आपको देख लिया। शुरू करें, टाइम बताएं कितना करें। इतनी बात पहले कहते आज आप जाएंगे इंशाल्लाह करके जाएंगे मुनाजरा। मेरा ख्याल ये टाइम के सिलसिले में आप मौलाना अलाउद्दीन साहब, हम मौलवी अमीन साहब तय कर रहे हैं। पहली टर्न जो है 15-15 मिनट की कर लें, बाकी 10-10 मिनट की कर लें।
پہلی ٹرن 8-8 منٹ کی ہوگی کیونکہ بات تو نہایت واضح ہے نا یہ نہیں بات یہ ہے کہ حضرت کو جو دلیلیں دے لیں گے ابھی پتا چل جائے گا ٹائم پتا کرو یار کیا کر لیں 8-8 منٹ 15 منٹ پہلی تقریر جو ہے 15 منٹ کی باقی 10 منٹ پہلی نہیں پہلی 10 منٹ کی دو اس کے بعد 5 نہیں ایسے نہیں بالکل 10 نمبر بنا بڑھانا چاہ رہا ہوں 10 نمبر نہ بڑھو 15 تو پہلی جو ہے ٹرم 12 منٹ کی دوسری 11 منٹ کی 11ویں بھی 11ویں تو میں اتنا آپ بن گئے 12 ربیع الاول کو میرا آقا آیا تھا ہم ان کا ماننے والے ہیں آپ 12ویں کو نہیں ماننے والے بات ختم ہو گئی اب یہ کہ تقریر کون پہلے شروع کرے جی مدعی میں نہیں آپ کون بولنے والے الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے برکت ہوگا آپ حضرات کے سامنے اپنا دعویٰ پڑھ کر سنایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم حقیقت میں نور مانتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں جو حضور کی بشریت مقدسہ کا مطلقاً انکار کرتا ہے اسے کافر مانتے ہیں اور جو نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کا مطلقاً انکار کرتا ہے اسے بھی کافر مانتے ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے 12 کی جو آیت پڑھی ہے اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ زمین کے اندر اللہ کا خلیفہ ہے اب ظاہر بات یہ ہے مفسرین نے لکھا کہ خلیفہ نائب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے 3 وجوہات میں سے ایک وجہ ہو تو ضرورت پیش آتی ہے ایک تو یہ کہ جو اپنا نائب بنانے لگا ہے اس کو اپنی موت کا خطرہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد فلاں نائب ہوگا دوسرا یہ کہ وہ اسے اپنے وہاں سے غائب ہونے کا خطرہ ہو کہ وہ جائے گا جس طرح صدر چلے جاتے ہیں دوسرے ملک میں تو نائب بناتا ہے تیسری وجہ یہ ہے نائب اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اکیلا کام کر نہیں سکتا اسے احتیاج ہے وہ محتاج ہے تو ان 3 چیزوں میں سے کون سی ضرورت تھی جس کے لیے اللہ نے خلیفہ بنایا مفسرین فرماتے ہیں اللہ موت سے صاحب وہ حج قیوم ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ الصمد ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے تیسرا وہ غائب بھی نہیں وہ تو موجود ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو اسے نائب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہے غایت تقدس میں اور بندے ہیں غایت ظلمانیت میں تو دونوں کے درمیان رابطہ کے لیے ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری تھا جس کا تعلق رب سے بھی ہوتا جس کا تعلق بندوں سے بھی ہوتا ذو جہتین آدمی ذو جہتین شخصیت آتی جو اللہ
اللہ سے فیض لیتی بندوں کو فیض دیتی، اس لیے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو چونکہ اس نسبت سے اس لیے خلیفے کا اللہ تعالیٰ نے وجود پیدا کیا، تو معلوم ہوا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو دو جہتیں رکھتا ہو، ایک جہت سے تعلق اللہ کی طرف ہو، ایک جہت سے تعلق بندوں کی طرف ہو۔ اب دیکھو اللہ کی ساری کائنات میں حقیقت کے اعتبار سے خلیفہ کون ہے؟ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ بل هو الخلیفۃ علی الحقیقت، حقیقت کے اعتبار سے خلیفہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ حضرات دیکھیں جبریل علیہ السلام آئے تھے سیدہ مریم کو فیض دینے کے لیے، جب وہ فیض دینے کے لیے تشریف لائے تو اب سیدہ مریم کی نری بشر، جبریل تھا نرا نور، فیض دیتا کیسے، وہ فیض لیتی کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تھا نور بشر بن کے آیا، کیونکہ فیض دینا تھا۔ کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے خلیفہ اعظم ہے، اللہ کے خلیفہ اعظم ہے، اس لیے ہمارے پاس آئے تو بل کی آئے انما انا بشر مثلکم، کیا وجہ اشتراک ہے؟ یوحا الیہ، وجہ امتیاز ہے۔ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، بشر بن کے تشریف لائے، لیکن جہت رسالت سے تعلق ادھر ہے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، بشر بن کے آئے کیونکہ ادھر فیض دینا تھا، ادھر اللہ سے فیض لینا تھا، اس لیے حضور نور بن کے تشریف لائے۔ دوسری آیات یہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، حضور علیہ السلام نے بشریت کا اعلان فرمایا، اس لیے ہم کہتے ہیں جو حضور کی بشریت مطلقہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور حضور علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب، دو چیزیں آئیں، ایک نور آیا ایک روشن کتاب آئی۔ یہ نور کون ہے؟ قرطبی والے لکھتے ہیں، تفسیر قرطبی والے، نور کا معنی ہوتا ہے ضیاء، اس کا معنی اسلام بھی لیا جا سکتا ہے اور مصطفیٰ کی ذات بھی لی جا سکتی ہے۔ وقیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر کبیر والوں نے بھی لکھا، اس میں کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اتقبل ان المراد بالنور محمد، نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے۔ تفسیریں گنتے جانا کتنی تفسیروں کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ روح المعانی میں لکھا ہے نور عظیم وہو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے جو سارے نوروں کے نور ہے، نور الانوار ہے، نبی مختار ہے۔ جلالین جو آپ کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں قد جاءکم من اللہ نور، صاف صاف لکھا ہے وہ نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادی والا نے لکھا یرید بالنور محمدا، نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے۔ مولانا تفسیروں کے ذرا نمبر گنتے جائیے، کتنی تفسیروں کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب تفسیر عثمانی میں لکھا، آپ حضرات کی تفسیر عثمانی پاس موجود ہے، شاید نور سے مراد خود نبی کریم علیہ السلام اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب تو آپ کے مفسر بھی لکھتے ہیں کہ نور سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات مراد ہے۔ اس کے بعد میرے دوست اور بزرگوں تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھیے، صاف لکھا نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ معالم التنزیل اٹھا کے دیکھیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے۔ تفسیر ابن عباس میں لکھا قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمد، سب نے لکھا۔ امام المفسرین ابن جریر بھی لکھتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ میرے دوستو میں تو حیران ہوں، الحق کو یالو بلا چورا، حق تو غالب رہتا ہے۔ آپ ان مفسرین کو مانے نہ مانے آپ کی مرضی،
لیکن خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو تو مانے. مولانا تھانوی صاحب کی کتاب ذرا میرے ہاتھ میں دینا, مواعظ میلاد النبی, نام دیکھ لیں, مواعظ میلاد النبی. اس کتاب کے اندر جو بات ہے مولانا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا نور لکھا ہے. آج لکھیے تجاکم من اللہ نور و کتاب مبین. مولانا تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مختصر سی آیت ہے, اس میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنی دو نعمتوں کا عطا فرمانا اور ان دونوں نعمتوں پر اپنا احسان ظاہر فرمانا بیان فرمایا ہے. ان دونوں نعمتوں میں ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود باوجود ہے, سیرت نہیں, وجود باوجود ہے. مولانا ذرا میرے ہاتھ میں دینا, یہی بات مولانا تھانوی صاحب کا رسالہ النور میں بھی چھپا ہے. اور رسالہ النور اس کے آخر میں مولانا تھانوی صاحب نے جب یہ بات نقل کیا, اس کی ابتدا میں کیا پیارا پیارا شعر لکھ دیا کہ آپ میرے دوستوں ذرا منادہ کر لیں. نبی خود نور اور قرآن ملا نور, سبوں کیوں مل کے پھر نور. دوستوں حضور کی بشریت کے ہم منکر نہیں ہیں. تم لوگ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی نورانیت کا انکار کرتے ہو. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انکار کرنا کفر ہے, اگر نبی علیہ السلام کی ذات کی نورانیت کا انکار کرنا گمراہی ہے, بددینی ہے, میرے دوستوں ہم سے مناظرہ کرنے کے بجائے آپ کو پہلے مولانا تھانوی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہیے. ابھی تو مفتی شفیع صاحب کی تفسیر بھی میں نے پڑھنی ہے, مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی تفسیریں بھی میرے سامنے موجود ہیں. اور پھر دیکھیے کہ میرے ہاتھ میں ہے امداد السلوک, مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی کتاب امداد السلوک. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے. یہی آیت لکھ کر مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی یہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین. نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. مولانا گنگوہی صاحب نے بھی لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نور ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا حبیب نور ہے. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے دوست اور بزرگوں, آپ نے جناب سعید صاحب کی تقریر سنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول موضوع میں درج تھا, وہ انہیں بھول گیا کہ وہ قرآن پاک سے سب سے پہلے استدلال کریں گے. قرآن پاک سے انہوں نے آیت ضرور پڑھی, لیکن اس آیت کا ان کے مسئلے سے ذرا بھی تعلق نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کا ذکر ہے نا, تو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھتے تھے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. اس کے ساتھ پڑھتے کہ انی خالق نور. کوئی ایسی آدمی پڑھتے نا تاکہ ہمیں پتہ چلتا. البتہ انہوں نے چونکہ آج لکھ دیا ہے کہ جو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. یہ مولوی نعیم الدین صاحب اپنے احمد رضا کے ترجمے پر لکھتے ہیں, اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو قرآن پاک میں جا بجا کافر فرمایا گیا ہے. آج انہوں نے پہلے مناظرے میں اپنا عقیدہ تبدیل کر دیا. آج سے پہلے کہا کرتے تھے جو حضور پاک کو بشر کہے وہ کافر. اس کے بعد انہوں نے یہ آیت کریمہ پیش کی, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جو میں نے بات پہلے کہی تھی نا کہ مولوی سعید صاحب کو قرآن نہیں آتا, اگر یہ ساتھ آگے پڑھتے تھے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم, تو کتنی مرتبہ قرآن میں ہدایت کا لفظ ساتھ آ گیا. تو نور ہدایت کا انکار کس نے کیا تھا؟ یہ بھی سعید صاحب نے مانا
کہ آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض قرآن کو نور کہتے ہیں، بعض اسلام کو نور کہتے ہیں، بعض حضور پاک کو نور کہتے ہیں۔ تو ساری دنیا جو قرآن نور ہدایت ہے یا نہیں، اسلام نور ہدایت ہے یا نہیں، تو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے اسی لیے تو یہ ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے قرآن پاک کی آیت پوری نہ پڑھنی پڑ جائے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خود وضاحت فرمائی ہے اسے بھی ان کو مان لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اب یہ نص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز نازل فرمائی ہے اس کو خدا تعالیٰ نور، اور وہ ہے قرآن۔ تو قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن پاک سے کرنی چاہیے یا نہیں؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اب دیکھیے اس میں شان نزول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں سورۃ المائدہ کی یہ آیت ہے۔ تو جب قرآن پاک نے خود تفسیر بیان فرما دی تو یہ مولوی احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ کے خلاف کسی اور کا قول پیش کرنا جائز نہیں۔ تو دیکھیے انہوں نے قرآن پاک کی نص قطعی کو چھپایا اور اقوال پڑھنے شروع کر دیے جو مجمل تھے، کیونکہ وجود کا لفظ بھی ما یوجد کے معنوں میں آتا ہے، خدا کا وجود ہے یا نہیں، لیکن جسم نہیں ہے، تو اس سے ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات ہے یا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پیش یہ کرنا تھا، نام لیا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم نے بات واضح کی تھی یہ اتنے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ایک حوالہ پیش کریں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ حضرت ان معنوں میں نور ہیں کہ بشریت کا میں انکار کرتا ہوں، صاحب روح المعانی نے ان معنوں میں ان کو نور لکھا ہو کہ آپ کو بشر نہیں مانا جائے گا، اور یہ جو ان کا عقیدہ انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں، یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ کسی آیت کا ترجمہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو میں نے اپنے نبی کا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں رکھا، یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میرا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اس مسئلے میں قرآن پاک کی آیتوں کو آدھا پڑھا اور لا تقربوا الصلاۃ پر عمل کیا، تو کیا ان کے لیے اس چیز کی گنجائش تھی؟ اسی لیے یہ قرآنی مسئلے پر نہیں آتے، یادی بہ اللہ چھوڑا، قرآن میں جو تھی کہ انزلنا ہم نے اتارا آپ کے ساتھ نور، یہ قرآن پاک اوپر سے اترا ہے نا۔ رہی یہ بات فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ نور سے مراد یہ قرآن پاک ہے، لیکن میں اس بحث میں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ نور ہدایت ہے قرآن یا کچھ اور؟ نور ہدایت ہے نا، نور ہدایت تو زیر بحث ہی نہیں، یہ تو ہم نے موضوع میں لکھ دیا ہوا ہے کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں، جو ان کے نور ہدایت کا انکار کرتا ہے وہ حضرت کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ نے ثابت تو یہ کرنا ہے کہ یہ جو عقیدہ نعیم الدین کا ہے یا تو اسے کافر کہہ دو آج کھل کر کہ اس نے جو کہا تھا کہ نبی کو بشر کہنے والا کافر ہوتا ہے، آج آپ نعیم الدین کو کافر نام لے کر نہیں کہہ رہے، انصاف یہ ہے کہ نام لے کر کہنا چاہیے۔ جن میرے بزرگوں کا نام لیا ہے ان میں سے کسی نے بات کا نام نور رکھا، تفسیر میں یہ بات لکھی تو نور ہدایت ہی لکھا نا۔ لفظ ذات اور وجود کی وضاحت کریں، اور اس کی وضاحت صرف یہ ہے، دیکھیے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، میں چاہتا ہوں کہ فلاں مولانا انسان صورت ہے اور فرشتہ سیرت ہے،
یہاں فرشتہ کہنے سے انسانیت کی نفی نہیں، لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ فلاں فرشتہ جبرائیل فرشتہ ہے انسان نہیں، تو بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مولوی صاحب کو اپنا دعویٰ بھول گیا ہے، مولوی صاحب نے یہ ثابت کرنا ہے یا تو ایک آیت اٹھ کر پڑھتے کہ اللہ کے نبی کا ظاہر باطن ایک نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے، یا یہ خدا نے بتایا ہو یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، یا ایسا ہو جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضور نے اعلان فرمایا میں فرشتہ نہیں، فرشتہ نوری مخلوق ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح یہ اعلان کر دے کہ حضرت نے خود فرمایا ہو میں انسان نہیں ہوں، اور انسانیت کی نفی کے بعد یہ نور کا حوالہ پیش کرے، قرآن سے پیش کرے، قیامت تک پیش نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کی حدیث سے پیش کرے، قیامت تک پیش نہیں کر سکتے، فقہ حنفی کی کسی کتاب سے پیش کرے، یہ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سرتاج اولیاء ہیں وہ بھی مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں اے برادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علوب شان بشر بود، دیکھیے دونوں باتیں مانی، آپ کی شان کا بلند ہونا بھی مانا اور آپ کی بشریت بھی مانی، تو ایک ہے آپ کا جن سے بشر ہونا، یہ تو الحمدللہ۔ یہ جو بعدوں میں کہا کرتے تھے کہ دیوبندی کافر ہیں، نعیم الدین کے کہنے سے کہ یہ حضرت کو بشر مانتے ہیں، آج انہوں نے پہلے ہی مان لیا کہ جو حضرت کو بشر نہیں مانتا وہ کافر ہے، اپنے کفر پر مور لگا کر آج انہوں نے مناظرہ شروع کیا ہے۔ آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو ہم جو اپنا عقیدہ واضح کر رہے ہیں، دیکھیے لیلۃ القدر رات ہے یا دن؟ رات ہے نا، ہم جب شمار کریں گے تو اسے رات ہی کہیں گے، لیکن جب اس کی شان کا مسئلہ آئے گا تو 1000 مہینوں کے دن بھی اس پر قربان کر دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے بشر میں سے ہیں، اور آپ کی نور ہدایت آپ کا اتنا واضح ہے کہ جبریل بھی اس مقام کو جان کر دیکھ نہیں سکتا، میکائیل بھی اس مقام کو جان کر دیکھ آپ اپنے دعوے کو سمجھیں، آپ نے دلیل وہ پیش کرنی ہے نور کا لفظ اور بشریت کی نفی ہو، جس طرح آج تک آپ دنیا کو کہتے ہیں اور جس طرح آپ کے نعیم الدین نے لکھا ہے۔ یہ یاد رکھیں، وہ کسی نے کہا تھا جو انہوں نے تقریر کی کہ جی آج کل ہم شہزادی سے شادی کرنے کی فکر میں ہیں، نے کہا کچھ کام ہوگا تو آدھا ہو گیا آدھا رہتا ہے، آدھا کیسے؟ کہتے دونوں راضی ہونے چاہیے، میں راضی ہوں اس کا پتہ نہیں۔ تو اس طرح جب تک یہ دونوں باتیں اکٹھی نہ پیش کرے گا کہ نور ہیں اور بشر نہیں، اس وقت تک یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آدھا بھی ہوا کچھ بھی۔ اب کوئی یہاں بیٹھا کہے کہ میں شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں راضی ہوں، تو آپ سمجھیں گے آدھا کام ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ اس لیے صرف نور کی روایات پڑھنا، آیت پڑھنا اور آدھی چھوڑ جانا، قرآن سے بدیانتی کرنا اور ان آیتوں کو چھوڑ جانا جن میں صاف قرآن کو نور کہا گیا ہے، اللہ نے خود تشریح کی ہے، یہ بتا سکتے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی سب سے پہلے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہی نہیں مسئلہ نورانیت کے ساتھ، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خلیفہ بنایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جس کی دو جہتیں ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، بیضاوی اٹھا کر دیکھیے، قاضی بیضاوی، روح المعانی اٹھا کر دیکھیے، سب نے لکھا ہے فلا بد من ذی جہتین، دو جہتوں والے آدمی کا ہونا ضروری ہے، ادھر سے فیض لے ادھر سے دے، حقیقت میں نور اور ظاہر کے اندر بشر ہو۔ جس طرح جبریل علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے نور تھے،
ظاہر کے اعتبار سے بشر بن کے آئے. مولانا نے کہا جی آگے آیت پڑھتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، آگے بھی پڑھتے وانتم سکارا، آگے لکھا یہدی بہلہ، تو ہدایت کا ذکر ہے. تو مولانا اگر حضور کی ذات نور ہو تو کیا پھر ہدایت نہیں مل سکتی؟ ہدایت نہیں مل سکتی. دوسرا آپ کا یہ کہنا اس میں کئی اقوال ہیں، تو کیا جتنی تفسیریں ہوتی ہیں وہ ساری تفسیریں حجت نہیں ہوتی؟ یہ بتائیں. قرآن بھی نور مانتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات بھی نور مانتے ہیں، ہدایت بھی مانتے ہیں، حضور کی ذات بھی نور. جی مولانا تھانوی صاحب بلکہ بات کو پڑھی، لیکن قرآن میں آتا ہے جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو یہاں اوپر سے نازل ہوا ہے، قرآن ہے تو قرآن کے بارے فرمایا گیا قرآن نور ہے، نبی کی ذات نور نہیں. مولانا تھوڑا سا مطالعہ کر کے اپنے تھانوی صاحب کی کتابوں کا تو آپ یہ اعتراض نہ کر سکتے. رسالہ سزا نمبر 32 میں پڑھ رہا ہوں کہ جہاں تک جاءکم نور میں ہو سکتا ہے جہاں یہ مراد ہوگا. دوسرے ہم انزلنا سے بھی رسول مراد لے رہے ہیں. دوسرا انزلنا الیکم ذکرا رسولا، آگے فرمایا رسولن بدل بطور تفصیل ہے. ذکرن سے جہاں بھی انزلنا کا معمول لفظ رسول لن واقع ہوا. اب بتائیں جناب، آپ نے کہا تھا کہ یہدی بہلہ، یہاں ہدایت کا ذکر ہے. مولانا غالباً آپ نے تفاسیر کو پڑھائی. اگر آپ نے تفاسیر پڑھی ہوتی کبیر اٹھا کر دیکھیے، تفسیر کبیر کے اندر صاف موجود ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں. جاءکم من اللہ نور میں کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد نبی کریم کی ذات ہے، ایک قول یہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد اسلام ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن. لیکن امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کبیر کے اندر صاف لکھا کہ تیسرا قول ضعیف ہے، کیوں کہ ان العطف یوجب المغایرۃ بین جہاں نور کتاب مبین بہت عاطفہ ہے، نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے. یہ میں نہیں کہتا، امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر نبی کی ذات کو نور ماننا گناہ ہے، کفر ہے. لگائیے فتویٰ تھانوی صاحب پر، لگائیے فتویٰ عثمانی صاحب پر، لگائیے فتویٰ ادریس قادری صاحب پر، لگائیے فتویٰ مفتی محمد شفیع صاحب پر کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات کو کیوں انہوں نے نور مانا ہے. تقریر کے دوران کیوں نہیں بولنا؟ بولنے میں منع کرو، تقریر کے دوران نہ بولیں. خاموش رہے. یہ طریقہ. اور دوسرا اللہ ارشاد فرمایا جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے. تو معلوم ہوا جہاں آنے سے پہلے اللہ کے پاس موجود تھے. نصر الدین میرے پاس موجود ہے، مولانا تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور کے صحابی حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بتائیے اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابر ہو، اے جابر، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. سب سے پہلے حضور کا مجھ سے تو مطالبہ کرتے رہے کہ مولوی شہید صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، مولوی شہید صاحب کیوں کہہ رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ حضور بشر نہیں ہے، یہ ایپ پڑھتے ہیں کہ حضور صرف نور ہے. تو مولانا آپ کو بھی چاہیے خدا کے لیے ایک ہی ایپ ایسی پڑھ دو جس میں یہ ہو کہ حضور کی ذات نور نہیں ہے، صرف آپ کی بات کرتے ہو. مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے جو لکھا تھا حق لکھا تھا، نبی کو صرف بشر ماننا، صرف بشر ماننا نورانیت کے اندر ہم نے جو لکھا ہے وہ بھی حق ہے. مولانا مراد آبادی نے جو لکھا ہے وہ بھی حق ہے. ہم نے لکھا ہے مطلقاً حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، اور وہ بھی حضور کی صرف بشریت کہتے ہم کہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے. یہ اشتراک تو ان کے سامنے موجود
بھی مانتے ہیں، جہت امتیاز کے اعتبار سے نبی کی نورانیت۔ اور دیکھیے حضور تو صرف نور آپ نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ مطلقاً حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، اور وہ بھی حضور کی صرف بشریت کہتے ہیں، ہم کیا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، جہت اشتراک تو ان کے سامنے موجود تھی، جہت امتیاز موجود نہیں تھی۔ ہم وہ ہے جو نبی کی جہت اشتراک کی بنا پر آپ کی بشریت مقدسہ بھی مانتے ہیں، جہت امتیاز کے اعتبار سے نبی کی نورانیت۔ اور دیکھیے حضور تو صرف نور آپ نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور کو اللہ نے صرف نور نہیں سراج بنایا، سراج چراغ کو کہتے ہیں، اور قرآن میں سراج سورج کو کہا گیا ہے۔ منیر صرف نور نہیں، منیر نور دینے والا مصطفیٰ دمکتے دمکتے آفتاب ہے، نور بھی ہے اور نور دیکھو۔ اور سنو اسی کی تفسیر میں سراج منیرہ کی تفسیر میں مولانا عثمانی صاحب نے لکھا، تفسیر عثمانی بھی اگر آپ پڑھ لیتے اور اس پر عمل کرتے اپنے بزرگوں کی بات پر، تو شاید آپ نبی علیہ السلام والسلام کی نورانیت کا انکار نہ فرماتے۔ تفسیر عثمانی کے اندر بھی نبی علیہ السلام والسلام کی ذات مبارک کے بارے لکھا ہے کہ آپ کی ذات تو نور، سراج منیرہ نور دینے والے تو کہتے ہیں۔ اور سنے میرے دوستوں اور بزرگوں، ان آیات کی تفسیر میں تو میں نے عرض کیا، اللہ کو ثابت ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو نور بنایا، ذات نور ہے، بشر بن کے تشریف لائے۔ میں آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، اس لیے آپ جان چھڑا رہے تھے کہ حضور کی ذات کو نور ماننے والا وہ کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ جہاں پر بھی مفسرین نے نبی علیہ السلام کی ذات پورا حضور نور ہے۔ سنو اللہ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح۔ سبحان اللہ۔ جہاں مفسرین کہتے ہیں، سنتے جانا، کہ اللہ مصطفیٰ کے نور کی مثال بیان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کی مثال ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ ابن جریر کہتے ہیں، جلد 18 ہے، صفحہ 106 ہے۔ قرطبی 12 کہتا ہے، جلد 12 ہے، صفحہ 260 ہے۔ کبیر 12 کہتا ہے، جلد 23 ہے، صفحہ 237 ہے۔ روح المعانی ہے، جلد 10 ہے، صفحہ 166 ہے۔ امام شوکانی غیر مقدم کا امام فضل کبیر اس میں لکھا ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 36 ہے۔ آپ کے دو بزرگ بھی مفتی شفیع صاحب بھی گاندربی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جہاں حضرت سیدنا ابن عباس حضرت تابع اثار کے پاس آئے اور ان کے کہا مجھے اس آیت کی تفسیر تو بتاؤ، ماشاءاللہ نور ہی اللہ کس چیز کی مثال دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ جہاں اپنے حبیب کے نور کی مثال۔ میں آج کرتا ہوں دوستوں اور بزرگوں، آج بات واضح ہو جائے گی، پتا چل جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، ماسٹر امین صاحب بھی موجود ہے، رحمانی صاحب بھی موجود ہے، ڈاکٹر خالد محمود
मुस्तफा की ذات नूर नहीं। आप हाथी तक में बताओ मुस्तफा की ذات नूर नहीं। बता दो हम तुम्हारे देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम नूर ही नहीं। मौलाना सकान सुने उसके बाद सकान किया सारी कायनात में सबसे पहले अगर अल्लाह ने बनाया है तो मुस्तफा की ज़ात को बनाया है। अरे बशर की हकीकत कहने वालों मुस्तफा की ज़ात को, बशर तो आदम अलैहिस्सलाम से चले, मेरा मुस्तफा तो बहुत पहले था, बहुत पहले था। सुनो अल्लाह फरमाता है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब मैंने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब देखें आलमीन जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है, अलिफ लाम दाखिल है, इस्तिग़राक़ के लिए आया है। अलिफ लाम दाखिल है, इस्तिग़राक़ के लिए आया है। मालूम हुआ कायनात के जर्रे जर्रे के लिए मुस्तफा रहमत है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कायनात के जर्रे जर्रे के लिए अल्लाह रब है। देखो दोस्तों, रब के लिए जरूरी है कि आलमीन से पहले हो। मुस्तफा आलमीन के लिए रहमत है तो जरूरी है कि मुस्तफा भी आलमीन से पहले है। और सिर्फ मैं नहीं कहता, उठा रूहुल मानी जिल्द 9 सफ़ा 105 उठाओ तो दोनों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल जमीअ बेकिबार अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम वासिततुल फैज़िल इलाहिय्य अलल मुमकिनात अला हस्बिल कमालिल। चूंकि मुस्तफा की बात अल्लाह के फैज़ का वास्ता थी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आपने जनाब सईद साहब की तकरीर सुनी, इसमें आपने पूरी वज़ाहत से ये सुना कि आज तक ये इस वक्त तक वो आयत करीमा पेश नहीं कर सके जिसमें रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लिखा हो कि इन्होंने तहरीर दी है कि हजरत का जाहिर और बातन एक नहीं था। अलबत्ता माने इस तरह कर रहे हैं कि रहमतुल आलमीन के तक कोई इनकार नहीं करता। ये कहते हैं कि रहमतुल आलमीन में जो आलमीन का लफ्ज है, इसका मतलब ये है कि हजरत का वजूद अक़दस तमाम जहानों से पहले था। तो क्या कुरान पाक इन्होंने दूसरी याद नहीं देखी? कुरान पाक ने खाना काबा को भी हुदल आलमीन फरमाया है। तो क्या सईद साहब ये इसका तर्जमा करेंगे कि खाना काबा भी सारी कायनात से पहले था? और इस पर किसी एक सुन्नी किताब का हवाला पेश कर सकेंगे? रही बात ये, अब मेरे कहने के बाद इन्होंने यादी बहिल्ला पढ़ा और नूरे हिदायत साबित किया। जितनी आयता कुरान पाक की पढ़ी उनमें किसी जगह भी जात का लफ्ज आपने देखा? कभी ये आयत पढ़ी के काफिर फूंकों से इस नूर को बुझा नहीं सकते। देखिए जो जात है वो फूंकों से उड़ा नहीं करती, जो चिराग है उसे फूंक मारी जाती है ना। तो नूरे हिदायत मुराद हुए ना। बात तो असल में ये है कि जात किस तरह साबित होगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते नूर है, सब मानते हैं। हजरत जिब्रील के बाप हैं, उनकी वालदा है, उनकी औलाद है। जिब्रील अमीन जब भी दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने कभी यहाँ बैठकर खाना खाया किसी के साथ? तो देखिए जो अंदर से नूर होता है और बाहर से बशर होता है उसमें बशरी लवाजमात नहीं हुआ करते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां हैं भला जी? हजरत का मज़ार पाक कहाँ है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का? तो देखिए जात नूर अगर साबित करना है
تو یہ ماننا پڑے گا، ایسی آیتیں پڑھنی پڑیں گی کہ حضرت کا کوئی باپ، ماں، بیوی، اولاد نہیں، اور جب تک یہ نہ ہوگا اس وقت تک ذات نور ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بات ہمیشہ وہاں سے سمجھی جاتی ہے جہاں اتفاق ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کی ذات کو یہ بھی نور مانتے ہیں، ہم بھی نور مانتے ہیں، اور ذات نور مانتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ جن کی ذات نور ہے وہ فرشتے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پاک سے اعلان کروایا ہے کہ میں فرشتہ نہیں۔ یہ ہے ذات کے نور کی نفی۔ کسی طرح کوئی آیت کے پیش تو کرے کہ انہوں نے فرمایا ہو میں ذات نور یعنی فرشتہ ہوں۔ اس طرح مولوی صاحب نے جو حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے پڑھی ہے، یہ ابھی سے مولوی احمد رضا کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وہ یہ دیکھیے بال مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، نصوص ہمیشہ ظاہر پر معمول رہیں گی، بے دلیل شرعی تخصیص و تعویل کی اجازت نہیں، ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے گا۔ نہ حدیث احاد اگرچہ کیسی اعلیٰ درجہ کی صحیح ہو عموم قرآن کی تخصیص کر سکے، بلکہ اس کے حضور مطمئن ہو جائے گی، بلکہ تخصیص متراکی نسق ہے، اور اخبار کا نسق ناممکن، اور تخصیص عقلی عام کو قطعیت سے نازل نہیں کرتی۔ اس لیے انہوں نے بھی یہ مانا، ان آیات میں بشر کا لفظ ہے، مفسرین نے کبھی اختلاف کیا کہ حضور مراد ہے یا قرآن؟ انما انا بشر مثلکم میں 5-7 قول ہے، نہیں ہے نا؟ تو یہ آیت کبھی ہوئی نا، کیونکہ اس کا کوئی دوسرا مفہوم ہے ہی، اور جو انہوں نے پیش کی یہ خود بار بار کہتے اس میں کئی قول ہیں، اور ہم اس قول کو مانتے ہیں، اس قول کو، اس کو راجے، اور بڑا زور اس بات پر مارا کہ عطف جو ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ چیزیں دو ہیں۔ تو میں مولانا سے اس عطف پر 2 ہی باتیں پوچھتا ہوں، وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یہ بھی واو عاطفہ ہے یا نہیں؟ اس سے معلوم کیا یہ سمجھ لیں گے نا کہ نور اور ہے اور رسول۔ پھر سعید صاحب نے کہا اللہ اور ہے، رسول اور ہے، نور اور واو عطف کے لیے آتی ہے، تو کیا اس اردو عبارت میں بھی یہ مان جائیں گے رضا حسین حسنین تم سب محبت و اتفاق سے رہو اور حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو؟ ایک بات ہو گئی، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ مولوی احمد رضا نے اپنی آخری وصیت میں یہ کہا کہ میرا دین و مذہب شریعت کے علاوہ ہے، کیونکہ عدم مغایرت کے لیے آتا ہے، اور میرا دین و مذہب نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ حنفی میں ہے، بلکہ صرف میری ہی کتابوں میں۔ اگر چونکہ مولوی سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی بنا پر اس قول کو ترجیح دے رہا ہوں کہ عدم مغایرت کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی میں کسی قول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر نہیں کہ جس کو قطعی کہا جا سکے، اور بشر والی آیت کے بارے میں وہ بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے اور بات سمجھے، ذات اور مرتبے میں فرق ہوتا ہے نا۔ انہوں نے یہ یادی بہلا پڑھ کر صرف اتنا چٹکلا بیان کیا کہ اگر حضرت ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، تو ذات ہو سکتی ہے ہدایت یا نہیں؟ اس وقت بحث یہ نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جس طرح یادی بہلا کا لفظ قرآن میں ہے، اسی طرح یہاں ذات کا لفظ قرآن میں دکھا ہے، اور یہ قیامت تک دکھا نہیں سکتا۔ اور جو حدیث پیش کی ہے اگر وہ اس کو صحیح ثابت کریں، اس کی صحیح سند پڑھ کر اس کے ایک ایک راوی کی توثیق بیان کر دیں۔ آیت پیش کی تھی قجاکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ مولوی سعید کمبوش شریف میں لائل پور سے آیا، مانا یہ ہوا کہ پہلے لائل پور میں تھا تب آیا نا۔ اللہ فرماتا ہے قجاکم من اللہ نور،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ से एक नूर आए, कद्दा को अल्लाह की तरफ से नूर आया। तो मेरे दोस्तों, आने से पहले वहाँ नूर थे या नहीं थे? नूर थे या नहीं थे? और फिर आपने कहा था यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रूहुल मानी उठाकर देखो, मैंने पिछली तकरीर में कहा था नूर से मुराद भी मुस्तफा की जात मुफस्सिरीन ने ली है, कुरान ने भी। इसलिए तो कहा हुमा इशारतुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलिज़ालिका फुहिदत ज़मीर। ये नबी अलैहिस्सलाम की जात की तरफ इशारा है। ज़मीर वाहिद आई। फिर बड़ा शोर मचाया जी, वो हिदायत के नूर है, हिदायत के नूर है। कुरान नहीं कहता वदिल नजमे हुम यहतदून, तारों से हिदायत हासिल करते थे। तारा नूर है, हिदायत भी मिलती है, जात भी नूर है। क्या बात। फिर मैंने सहाबे साकिब की इबारत पढ़ी, कोई जवाब नहीं आया। सिराजम मुनीरा पड़ा था, जवाब नहीं आया। रहमतल लिल आलमीन वाली आयत पड़ी थी, जवाब नहीं आया। जा बेरो इन्नल्लाह ताला कद खलक नूरा नबिय्यका मिन नूरिही, वो हदीस पड़ी थी, इसका जवाब नहीं आया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। मैंने 8 तफसीरों के नाम लिए थे कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान नूर मुराद लिया है। हजरत काब अहबार ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा यह नबी करीम के नूर की मिसाल है, उसका जवाब नहीं आया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी का जवाब नहीं आया। और फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थानवी साहब लिखते हैं कि अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपनी सनद के साथ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत किया है कि मैंने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मुझको खबर दीजिए कि सब अशिया से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज पैदा की। आपने फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरिही। आपके मौलाना थानवी साहब ने हदीस नकल की, ये हदीस इत्रुल बुर्दा के अंदर मौजूद है। फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और सुनिए, बशर की इब्तिदा होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। मुस्तफा तो पहले मौजूद थे। हजरत मौलाना थानवी साहब भी हदीस नकल करते हैं कि हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मैं हक ताला के नजदीक खातमुन नबिय्यीन हो चुका था। आदम अलैहिस्सलाम हुनूज अपने खमीर में पड़े। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी खमीर में थे, मुस्तफा खातमुन नबिय्यीन हो चुके थे। ये हदीस भी और हम नकल करते ना मानो, तुम्हारा पापा नकल कर रहे हैं। सुनो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात और कारी साहब को वाजे कर दूं। इन्होंने पिछली तकरीर में कोशिश की थी इबारतें पढ़ने की कि देखो जी आला हजरत ने कहा मेरा दीन तो इनका हो गया, शरीयत के मुगायर हो गया मेरा दीन। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कब्र वाला क्या पूछेगा? मन रब्बों का आगे माँ दीनों का, अगर तेरा दीन हो सकता है तो मेरा दीन नहीं हो सकता? दीन तो वही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मैं ये तज़किरातुर रशीद से भी पढ़ के दिखा सकता हूँ, मैं इफादात यौमिया से भी पढ़ के दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आज कंबोज शरीफ के अंदर शुक्र है अल्लाह का आप सामने तो है मुस्तफा की नूरानियत का मसला सबसे वाज़ेह कर दूं। पता नहीं दोबारा आप लोगों से कहाँ मुलाकात हो, पहले ही 2 साल बाद काबू आए हैं। पिछले साल भी जनवरी थी, आज भी जनवरी है। फिर सुन लो, पिछले साल जुमेरात थी, आज पीर है। मैं कहा करता जुमेरात भी हमारी, पीर भी उस वक्त भी हम जीते थे, आज भी इंशाअल्लाह हम जीत रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके लिए नबूवत किस वक्त साबित हो चुकी थी? आपने फरमाया कि जिस वक्त में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुनूज रूह और जसद के दरमियान थे, यानी उनके तन में जान नहीं आई थी, मुस्तफा उस वक्त भी नबी था। और जनाब मौलवी थानवी साहब लिखते हैं, रिवायत किया इसको तिरमिज़ी ने और हदीस को हसन कहा। आपकी नहीं थी तो नबूवत कैसे? और फिर सुनो, हुजूर तो पहले नबी थे, अगर जात नहीं मौजूद थी तो नबूवत किसको मिली? जात मौजूद नहीं थी, नबूवत किसको मिली? और सुनो, दुर्र मंसूर में इस हिसाब की, इस मजमून की 10 रिवायतें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। देखिए सईद साहब ने वो यादी बहिला वाली आयत को फिर याद किया और ये कहा कि मैंने वो आयत पढ़ी। जितनी आयतें इन्होंने पढ़ी वो तो हमारा अकीदा है कि नूर हिदायत है,
تو جب ان کو ہم مانتے ہیں، ذات والی اس نے ایک بھی نہیں پڑھی اور مثال دی کہ میں لائل پور سے آیا ہوں، کمبو شریف یہاں آیا ہوں، پہلے میں لائل پور میں تھا، لائل پور میں تھا اور یہاں کمبو شریف آیا ہوں، تو اس نے گویا اللہ کے نبی کو خدا تعالیٰ کی ذات کا ٹکڑا مانا کہ حضور پاک پہلے خدا میں تھے، پہلے خدا میں تھے اور اس کے بعد آئے، تو یہ مانا خود احمد رضا نے لکھا ہے کہ جو یہ کہے وہ ہے، اور یہ صلاۃ الصفا میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا یہ اصول ہے، یا جابر والی جو ہے تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، اس حدیث کے بارے میں آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اس حدیث کے بارے میں نے بار بار یہ کہا کہ اس کی صحیح سند پیش کر دو، لیکن ابھی تک یہ سند پیش نہیں کر سکے، نہ قیامت تک کر سکے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے جو یہ بات پیش کی ہے ان میں اشارہ ہے، ان میں عقائد کے مسئلے کوبوں کے اشاروں سے تو نہیں سمجھایا جاتا، یہ مان گیا ہے حضرت کا بشر ہونا اشارہ نہیں صریح ہے، اور اس آیت میں اور کوئی تعویل بھی نہیں چلتی۔ اور اب دیکھیے یہاں سے چلے تھے وہاں خود اب انکار کر رہے ہیں، چلے یہاں سے تھے تحریر میں کہ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور اب کہہ دیا کہ بشریت آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہوئی ہے، تو جو پہلے ہو وہ بشر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو دیکھیے اب خود اس ضمن میں بشریت کا انکار کر کے اپنے دعوے سے کافر ہو گئے، تو 2 سال کے بعد یہ یہاں سے پھر انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضرت فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جو ہے ان کا خمیر بھی نہیں بنا تھا، تو اس حدیث کی بھی پہلے صحیح سند پیش کریں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی مطلب سمجھائیں کہ حضرت اس وقت خاتم النبیین تھے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر جو جتنے نبی بعد میں آئے ان کا بعد میں آنا قصب نبوت کے خلاف ہے یا نہیں؟ کیونکہ جب اس وقت حضرت کی ذات خاتم النبیین تھی ان کے نزدیک، تو خاتم النبیین کے بعد آدم علیہ السلام دنیا میں آ سکتے تھے؟ نوح علیہ السلام آ سکتے تھے؟ اس لیے یہ ایسی احادیث کی طرف بھاگ رہے ہیں جن کے بارے میں احمد رضا نے انہیں روکا تھا کہ خبردار آیات قرآنیہ کے مقابلے میں احاد صحیح ہو وہ بھی پیش نہ کرنا، اور یہ بھی کہا تھا بعض جو حال بدمست، بعض جاہل ایسے بدمست ہوتے ہیں جو آیات قطعیات کے مقابلے میں متشابہات پیش کیا کرتے ہیں۔ احکام شریعت میں مولوی احمد رضا نے کہا تھا کہ خبردار میری بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا، کبھی متشابہات پیش نہ کرنا۔ اور دیکھیے پہلی تقریر میں چونکہ انہوں نے ادب کو مغیرت کے لیے کہا تھا نا، اس کے بعد اسی بات کو نہیں چھوڑا دین و شریعت والی وصیت کو، کیونکہ انہوں نے خود مانا تھا کہ ادب ہمیشہ مغیرت کے لیے آتا ہے، اس لیے میں اسی کو مان کر اس قول کو ترجیح دے رہا ہوں۔ اب سوچا کہ ادب والی بات شاید لوگوں کو بھول گئی ہوگی، تو اب یہ کہا تو کیا قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ بھئی تم حد الامکان اتباع شریعت کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت کا دین مذہب کتابوں والا بھی مانتے تھے یا نہیں؟ یہ سوال ہوگا کہیں قبر میں۔ تو دیکھیے یہاں تو ادب مغایرت کے لیے ہے، اور وہ میں نے بتایا تھا اعلیٰ حضرت کا دین نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ حنفی میں ہے، وہ تو ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں۔ تو اس لیے
یہ جو انہوں نے اب بیان کیا یہ غلط بات ہے. اس کے بعد مناظرہ جاری نہیں دوسرا کون ہے ایک بات سنیں اگر وقت دینا ہے تو چونکہ کاری تقریر ان کی تھی اب میری ہوئی ہے نا اب وقت دیں یا پھر اس کے بعد مجھے وقت دے کر وقت دینا ہوگا تاکہ تقریر برابر جی جی اگر اب وقت دینا ہے تو اب دیں اس کے بعد پھر کے بعد ہو رہی ہے وہی 11 منٹ مجھے بٹھانا کتابوں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا تو انہوں نے حضور کے نور کو اللہ کا ٹکڑا مانا. اور بڑی صاحب سنا نہیں تھا میں نے کہا میں لال پور سے آیا تو میرے آنے سے میں لال پور کا ٹکڑا بن گیا. اور پھر آپ نے کہا تھا ایک حدیث پر آپ نے بات تھوڑی بہت یقین ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا خبیر تیار نہیں ہوا. تو اگر حضور اس وقت خاتم النبیین تھے تو بعد انبیاء کیوں آئے؟ اس سے تو ختم نبوت کا انکار مفہوم ہوتا ہے. آپ نے یہ تقریر دل پذیر فرمائی. کاش آپ نے نصر الدین اپنے بابا جی تھانوی صاحب تھانوی صاحب اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا مانا کیونکہ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں طے ہوئی اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد میں مبعوث ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا. سو یہ وسط تو خود تاخر کو مقتضی ہے. جواب یہ ہے کہ یہ تاخر مرتبہ ظہور میں ہے مرتبہ ثبوت میں نہیں. جیسے کسی کو تحصیل داری کا ہوگا آج مل جاوے تنخواہ بھی آج ہی سے چلنے لگے مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد. مصطفیٰ کو ختم نبوت کا ہونا اس وقت مل چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا. تنخواہ حضور کا ہوتا بن چکا تھا. حضور سے فیض چل رہا تھا. ظہور ختم نبوت کا سیدہ آمنہ کے بطن سے آنے کے بعد ہوا ہے. سنا میرے دوستوں اور بزرگوں آپ نے پھر حضور علیہ السلام کی اس وقت ذات بھی تھی خاتم النبیین ہو چکا تھا ذات بھی تھی صفت بھی تھی. سنو جاتی بہلا اس سے ہدایت ملتی ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا. کبھی آپ نے گنگوری صاحب کے خدا کے لیے وہ رسالہ پڑھا ہوتا ہے امداد السلوک. حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرما دیا اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہیں رکھتے تھے. اور واضح ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں. امداد السلوک 2756. اب بتائیے اگر بات نور نہیں تھی تو مصطفیٰ کا شاید آپ کے مولوی صاحب رکھتے ہیں. سنو حق فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرما دیا اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہیں رکھتے تھے. اور یہ واضح ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں. امداد السلوک سامنے موجود ہے. سنو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی جن کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہ بود مرآ حضرت رسایا نہ در آفتاب نہ در قمر. مصطفیٰ کا سایہ نہ تھا. حضور چاند میں چلتے سایہ نہ ہوتا. سورج میں نکلتے سایہ دارالعلوم دیوبند دکھا دو. دارالعلوم دیوبند میں مفتی شفیع صاحب سے کسی نے پوچھا کہ باب و حدیث تو بتا دیجیے جس میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہ تھا. مفتی شفیع صاحب نے حدیث لکھی اور یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہ
کیا تھا تفصیل مدارک اٹھاؤ. حضرت عثمان کہتے ہیں ان اللہ ما آتا ذلت علی الارض لئلا جمع انسان قدمه وراء ذلك الذل فلما لم يكن هذا من وزن القدم على لم يمكن هذا من وزن القدم على ذلك كيف يمكن هذا من تلبيس زوجتك. مدارک ہے حضرت عثمان نے کہا آقا اللہ نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا تاکہ آپ کے سائے پر کسی کا قدم نہ پڑ جائے. جب مصطفیٰ کا سایہ نہ تھا معلوم ہوا مصطفیٰ کی ذات نور تھی. حضور بشر بن کے آئے, حضور کی ذات نور تھی. اور سنا میرے دوستوں اور بزرگوں, امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ہے حضرت یہ فتاوی دارالعلوم کی عبارت ہے. انہوں نے حدیث سے ثابت کیا مفتی شفیع صاحب نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس حدیث کا میں نے جواب دے دیا. آپ نے جواب نہیں دیا اس حدیث کا. معالم التنزیل میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے دوست, تو مولانا نے یہ فرمایا کہ تیرے بابا اشرف علی خان نے یہ لکھا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ علم کی کوئی بات انہیں ملتی ہے تو ہمارے گھر سے ہی ملتا ہے. ورنہ اگر یہ نہ ملے تو ان بیچاروں کو کیا پتا چلتا. میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے کتنے محتاج ہیں, اور چونکہ انہوں نے احمد رضا کو چھوڑ رکھا ہے, انہوں نے بار بار انہیں کہا تھا کہ متشابہات قطعیات کے مقابلے میں پیش نہ کرنا, لیکن یہ اب تھانوی صاحب کو مان رہا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اخبار بیٹھے, انہوں نے یہ فرمایا ہر طرح چوٹ تمہارا کرم یہ جو اس نے یہ بات کہی احمد رضا, یہ جو اس نے یہ بات کہی سنیے, اس نے اس ساری تقریر میں یہ زور لگایا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا. یہی زور لگایا نا. انہوں نے دیکھیے میں میری تقریر آئی ہے, میرا وقت ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ساری تقریر میں یہ بات بار بار کہی کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا, لیکن یہاں بھی یہ احمد رضا کو اکیلا چھوڑ گئے. وہ کہتا ہے تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو بیچارے احمد رضا کو تو اب یہ آج اکیلا چھوڑ رہے ہیں. دیکھیے سایہ کا لفظ جا کے بخشش میں نور کے ساتھ موجود ہے. دوسرا جو اس نے احادیث پیش کی, جتنی حدیثیں بھی آج اس نے پڑھی ہیں, کسی ایک کی صحیح ثابت نہیں کر سکتا. مسند احمد صفحہ 132 جلد 6 پر روایت موجود ہے. حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی سفر میں تھے, تو ایک اونٹ بیمار ہو گیا, آپ کو سواری کی ضرورت تھی, تو آپ نے ام المومنین زینب سے کہا کہ تم اونٹ دے دو. تو انہوں نے اونٹ اس لیے کہ وہ سوچ کا قصہ ہوتا ہے نا, نہیں دیا تو حضرت مجھ سے ناراض ہو گئے. وہ فرماتی ہیں کہ میں انتظار کرتی رہی, حضرت میرے گھر تشریف نہیں لایا کرتے تھے. ایک دن دوپہر کا وقت تھا, فَإِذَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ إِذَا أَنَا بِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل. میں نے دیکھا کہ حضرت کا سایہ میرے گھر میں. تو دیکھنے والی کون ہے؟ ام المومنین
وہ فرماتی ہیں کہ حضرت کا سایہ تھا. اسی طرح رول فرا وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے. آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے, پھر پیچھے کی طرف ہٹے تو عرض کیا گیا کہ حضرت آج کوئی نماز کا نیا طریقہ تھا کہ پہلے آپ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے. تو آپ نے اپنے کشف کا ذکر فرمایا مجھے جنت کشف میں دکھائی گئی اور میں وہاں سے پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھا. پھر دوزخ کشف میں دکھائی گئی اور وہ اتنی قریب تھی حتیٰ رہے تو ذلی و ذلکم بھی کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس آگ کی روشنی میں دیکھا. حضرت اپنا سایہ دیکھتے ہیں, ام المومنین اپنا سایہ دیکھتی ہیں. اسی لیے محدثین دونوں اقوال ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ جو حدیث ہے اس کی تو کوئی صحیح سند موجود ہی نہیں. تو فضائل و مناقب میں اگر کسی نے اختلافی بات نقل کر دی اس سے, اور وہ بھی موضوع اس سے عقیدے کا مسئلہ کیسے ثابت ہوگا؟ ایک ہے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ حدیثوں سے اہل سنت والجماعت کے اصول پر ثابت نہیں ہو سکتا. مولانا احمد رضا خان صاحب بار بار آپ کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے مذہب کو لاج نہ لگاؤ. یہ تمہارے بابا لکھتے ہیں ائمہ تفسیر صحابہ اور تابعین اعظام ہیں. تابعین بھی اعظام کی تخصیص ہے تو کسی بعد والے کا قول پیش ہو سکتا ہی نہیں. تابعین سے اور صحابہ سے پیش کرو کو تفسیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد, میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ حضرات نے تقریریں سنی. میں بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک آیت پڑھ دو جس میں لکھا ہو کہ نبی کی ذات نور نہیں, ایک حدیث پڑھ دو جس میں لکھا ہو کہ نبی کی ذات نور نہیں, اور کسی صحابی کا ہی قول پڑھ دو نبی کی ذات نور نہیں. میں اتنی حدیثیں پڑھ رہا ہوں, خدا کے لیے کسی ایک کا جواب بھی دے دو. میں نے آیات پڑھی اس کا جواب کوئی نہیں, احادیث پڑھی ہیں اس کا جواب کوئی نہیں ہے. سنو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا آقا میں قصیدہ پڑھ قصیدہ دعوت سواد کے نام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی وہ شعر پر کرتے رسول ارے میرا یہ رسول میرا آقا یہ نور ہے, ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. صحابہ روشنی مانگتے ہیں. وقار من سیوف اللہ مسلول, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تلوار ہے. میرے دوستو اٹھاؤ المستدرک کا صحیح ہے, اس کے اندر موجود ہے. جب صحابی رسول نے یہ کہا ان الرسول لنور یستضاء بہ کہ میرے آقا نور ہے, ان سے روشنی مانگی جاتی ہے. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخلق بکم نہیں یہ یسمع, میرے آقا نے یوں کر کے اشارہ کیا سنو میرا صحابی کیا کہہ رہا ہے. نہ جانا میری نورانیت کا انکار نہ کر بیٹھنا. سنو مصطفیٰ یوں کہہ رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کے متعلق امام حاکم تشریح کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. مستدرک اٹھا کر دیکھیے, صحابی اٹھا کر دیکھیے, یہ صحیح ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ایک دن حضرت عباس میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا آقا میں تیری نعت پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا میری نعت پڑھنا چاہتے ہو, لا یقبل اللہ فاقا, اللہ تیرا منہ سلامت رکھے. عباس نے جو حضور کی بارگاہ میں حضور کی موجودگی میں نعت پڑھی, میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. صحابہ کا مجمع ہے, حضور دعائیں دے رہے ہیں. شعر کیا ہے؟ وَأَنْتَ لَمَّا وَلَدْتَ, میرے آقا جب آپ کی ولادت ہوئی تھی أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ سبل الرشاد نخترق. آپ جب پیدا ہوئے زمین روشن ہو گئی, آپ کے نور سے آفاق تو ہم اس ضیاء اور اس نور میں ہدایت کے رستوں کو پتہ کر رہے ہیں. میں ترجمہ بھی تھانوی صاحب کا پڑھ رہا ہوں, حدیث بھی تھانوی صاحب کی نقل کرتا پڑھ. سنو
حضور آپ کے بابا جی نے تو کمال کر دیا، آپ بھی پتہ نہیں ناسل کا اولاد ہے کیا ہے۔ مولوی صاحب نے یہ حدیث لکھنے کے بعد قصیدہ بردہ شریف کے 2 شعر بھی نقل کیے، اور سنو مولوی صاحب لکھتے ہیں قصیدہ بردہ یہ کون سا قصیدہ ہے؟ یہ الہام ربانی سے لکھا گیا، الہام ربانی سے لکھا گیا۔ نبی کریم کے سامنے جب یہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا مصطفیٰ سن رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد قصیدہ بردہ کے بھی 2 شعر ہیں، وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّ مَكْتَسَبَتْ مِن نُورِهِ بہمی جس قدر معجزات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں رہے، آقا فی الحقیقت وہ تمام کمالات ان کو آپ کے نور سے مصطفیٰ مہر لگا رہے ہیں۔ اور مدارج النبوت اٹھاؤ، شیخ محقق فرماتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرقتا قدم ہما نور بود، مصطفیٰ چاٹی سے لے کر قدم تک سارے کے سارے نور تھے۔ اگر نامقاد بصریت پوشیدہ بودے، اگر مصطفیٰ بصری لباس پہن کر نہ آتے کوئی بھی میرے آقا کے جمال کو دیکھ نہ سکتا۔ ثانیہ دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی صاحب انہوں نے بھی کہہ دیا رہا جمال سے رہا جمال سے تیرے حجاب بصریت نہ جانے کون ہے کچھ کسی نے جزے سب آپ میرے جمال سے بصریت پردہ ہے یا نہیں جانتے سوا خدا کے، بھلا کوئی تجھ کو کیا جانے، تو شمس نور ہے۔ میری قاسم نانوتوی بانیہ دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں تو شمس نور ہے، کیا وہ نور کا سورج ہے، اور 70 نمک اولل ابصار، اور یہ سب چمچڑتا دیکھا والے نور نہیں میرے دوستوں بزرگ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرانے پاک میں نور ہدایت تو صاف واضح تھا، یہ قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کر سکے۔ جو بھی یہ کر رہے ہیں قصیدہ دانت صاحب سے پڑھا تو اس میں بھی یہی پڑھا کہ آپ کے نور سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، یہ تو نور نبوت اور نور ہدایت ہے، اس کا انکار کس نے کیا؟ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نعت پڑھی اس میں بھی یہی تھا کہ ہم آپ کے نور ہدایت میں ہدایت کے راستے تلاش صبر رشاد کا لفظ نے پڑھا یا نہیں؟ تو اس میں کس نے انکار کیا تھا؟ اور جو بات صحابہ نے فرمائی نور ہدایت ہونے کی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو صحابہ کو ماننے والے ہیں نا، انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ بات تو یہ تھی کہ یہ جس قسم کا نور مانتے ہیں، کبھی جنڈوں سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی سانپوں سے، کبھی شکاریوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کوئی آیت یا حدیث نہ پیش کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے۔ نور ہدایت کے بارے میں میں نے اس لیے کہا ہے مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے علماء کی باتیں بھی خود پڑھتا جا رہا ہے، دیکھو تمہارا عقیدہ بھی نور ہدایت کا ہے، وہ تو میں نے لکھ کر دے دیا۔ میرا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے یا اپنا نور ہدایت تو ہمارا عقیدہ ہے، اس کو آپ صحابہ سے ثابت کرے، اہل بیت سے ثابت کرے، میرے اور اکابر علماء سے ثابت کرے، اگرچہ باقیدہ زبان سے یا اس گندی زبان سے تو تم نہ طلب ہو اسی طریقے سے بھی ثابت کرے، لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو زیر بحث ہی نہیں۔ زیر بحث تو یہ ہے کہ آپ کے پہلے فتوے سے جو نعیم الدین قبر صابر ثابت ہو چکا ہے وہ ابھی تک ہو رہا ہے کہ میرا ایمان ثابت کر دو اور مناسب نکل رہا ہے۔ اور دوسرا نبی کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا، جو تم نے مجھے تحریر میں لکھ کر دیا ہوا ہے، اس پر ایک بھی آیت پیش کر سکے، ادھر ادھر بھاگنے سے اور کیا فائدہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ صرف ایک آیت کرو۔ اب انہوں نے خود جن حدیثوں کے بارے میں میں نے مطالبہ کیا تھا یا جابر والی حدیث کی سند ابھی تک پیش کی، قیامت تک پیش نہیں کر سکتی۔ دیکھیے اس دلیل پیش کرو گے
کی ہے یہ آپ تم کرو حرارت تم نے فیصلہ ہو گیا ہے فیصلہ ہو چکا فیصلہ ہو چکا ہے برابر نہیں ہے تو نہیں دے سکتا فیصلہ ہو چکا ہے